نون والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا خادم انصار عزیز ندوی ایک اور خصوصی رپورٹ آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ دراصل 2-3 دن قبل یہاں پر علی پبلک اسکول کے وسیع و عریض احاطے میں سجی ایک خوبصورت تقریب بعنوان تقسیم انعامات برائے امتحانات اسلامیات میں حضرت مولانا رابع حسنی ندوی و مولانا سجاد نعمانی، حضرت مولانا سلمان حسینی ندوی اور حضرت مولانا خالد غازی پوری سمیت موقر علماء اکرام کی شرکت کرتے ہوئے اس محفل میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ بلند و بانگ اور پھر خوبصورتی کو لیے ہوئے درسگاہوں کے مابین سجی اس خوبصورت محفل اور اس میں شریک سینکڑوں کے عوام اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ علی پبلک اسکول کی مقبولیت میں کہاں تک اضافہ ہوا ہے، اور پھر بیرون شہر سے آئے ہوئے مہمانان جو کہ سہروزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے تھے اس مجلس کو دیکھ کر سراہے بنا نہ رہے بحمداللہ۔ اس اختتامی نشست میں 4 چاند لگانے اور مہمانان کو اپنے تہذیبی ورثے کی شناخت بتانے اور شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے عربی، انگریزی اور اردو اناشید پر ایکشن یعنی کہ حرکات و سکنات کے ذریعے کس طرح دل لبھایا جا سکتا ہے اور دل لبھانے کے ساتھ ساتھ کس طرح اسلامی پیغام پہنچایا جا سکتا ہے، یہ علی پبلک اسکول کے طلباء نے کر دکھایا۔ تفصیلات پر نظر کریں تو پروگرام کا آغاز ابراہیم حکیم نامی طالب علم کی تلاوت سے ہوا تھا۔ سلیم ابن عبدالباری رکن الدین نے نعت رسول پیش کیا۔ بعد ازاں APS میں زیر تعلیم KG2 کی طالبات نے انگریزی حمد ما ایکشن سانگ مظاہرہ کیا، پھر طالبات نے عربی نظم کا ایکشن سانگ کا مظاہرہ کیا جو کہ رمضان کے تعلق سے تھا۔ اس کے بعد گریڈ 2 کے طلباء نے کعبے پر پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا اس نظم کا ما ایکشن سانگ مظاہرہ کیا، پھر ایک اور انگریزی نظم وتھ ایکشن سانگ مظاہرہ کیا گیا۔ 6ٹی کے طلباء نے ایک بہترین نظم کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد گریڈ 2 کے طلباء نے نعرہ تکبیر کا سانگ ما ایکشن مظاہرہ کیا، پھر آخر میں ایک نظم وتھ ایکشن سانگ ماں کی اہمیت کے تعلق سے بھی پیش کی گئی۔ پھر اس کے بعد APS کا ترانہ پیش کیا گیا۔ بعد ازاں سیکریٹری مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامی اکیڈمی اور استاد حدیث جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا محمد شعیب صاحبی کیری ندوی حفظہ اللہ نے اکیڈمی کی سالانہ رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ اکیڈمی کے زیر اہتمام ہونے والے اسلامیات امتحان میں ان سال تقریباً 1,36,000 طلباء نے شرکت کی۔ سالانہ رپورٹ کے بعد نائب صدر اکیڈمی محترم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد صاحب کو بٹی ندوی حفظہ اللہ نے آنے والے تمام مہمانوں کا استقبال کیا۔ آپ کے بعد جنرل سیکریٹری اکیڈمی استاد تفسیر مولانا محمد الیاس صاحب ندوی نے افتتاحی کلمات ادا کیے جس میں مولانا موصوف مدث اللہ نے اکیڈمی کے روز اول سے آج تک کی تاریخ مختصراً بیان کیا۔ پھر عالی جناب صدر اکیڈمی حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم نے اپنے کلمات عالیہ سے نوازا۔ حضرت مولانا نے کہا کہ تعلیم حقیقت میں انسان کی تشکیل ہے، اس کے لیے اس کا مناسب ماحول درکار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم کے بعد امسال ہونے والی اسلامیات امتحانات میں بھٹکل لیول پر 100% کے ساتھ نمایاں مقام حاصل کرنے والی جملہ 7 طلباء و طالبات کو حضرت مولانا ہی کے ہاتھوں انعامات سے نوازا گیا۔ بعد ازاں حسینی ورثے کے حامل اور حق گوئی بے باکی کے علمبردار مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کا پرمخ خطاب ہوا۔ آخر میں ندواہی کے قابل فخر سپوت حضرت مولانا اور بھٹکل اور اہل بھٹکل سے انتہائی عقیدت رکھنے والے مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب نعمانی نے حرف آخر کے طور پر علم کی حقیقت کو بیان کیا۔ پھر استاد حدیث دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ مولانا خالد صاحب غازی پوری ندوی نے بھی عوام کو نصائح سے نوازا۔ قاضی شہر و صدر جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا محمد اقبال ملا صاحب ندوی کی دعا پر جلسہ اپنی اختتام کو پہنچا۔ ناظرین یہ تھی ہماری خصوصی رپورٹ، یہاں پر کچھ جھلکیاں آپ کو دکھائی جا رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے بعد اس کو دیکھیں اور پھر مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ I like to
تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردار۔ ہم فخر زمن، ہم رنگ چمن، ہم در عدن، ہم لال و یمن، ہم مہر وطن کی تازہ کرن۔ ہر دل کو ہم مخمور کریں، ہم شمع عقیدے۔ اور مشنری اسکولوں میں ہمارے دورے ہوتے تھے، یہاں تشریف رکھتے ہیں ناظم جامعہ اور صدر جامعہ، ان کے ساتھ ہم 2-3 دفعہ پورے ہندوستان کے دورے میں گئے۔ 13,000 کلومیٹر کا منی پور تک کا دورہ ان کے ساتھ ہوا۔ مولانا عبدالباری صاحب مرحوم بھی ساتھ میں تھے، اور ہر سال ہمارے دورے ہوتے ہیں۔ تو حضرت مولانا دامت برکاتہم کے حکم سے ہم نے سن 2000 بڑی ہماری فکر ہوتی ہے، کمپیوٹر نہیں، سائنس نہیں، عصری علوم نہیں۔ حضرت نے کہا جس دن سے ہم ان کی فکر کریں گے وہ ہماری فکر کرنا بند کر دیں گے، اس وجہ سے ہماری فکر کرتے کہ ہم ساتھ میں، اور حضرت کے حکم سے ان سب کو جمع کیا۔ حضرت کی طبیعت اس وقت جو ہے کچھ ہلکی سی جو ہے خراب چل رہی تھی، اللہ غریق رحمت کرے ہمارے اکیڈمی کے ٹرسٹی محتشم عبدالغنی صاحب۔ یہ مغرب کے علوم کہاں سے ہو گئے؟ یہ علوم تو آفاقی ہیں، عالمی ہیں۔ کیا فن زراعت مغربی علم ہے؟ کیا مشرق میں کبھی کھیتی نہیں ہوتی تھی؟ کیا ایگریکلچر سائنس مشرق میں نہیں تھی؟